خاتون سمیت 4 شہری شہید، 1 زخمی، وطن کے محافظوں کا اصلی دشمن کو منہ توڑ جواب۔ بھارت کی جانب سے نہتے کشمیریوں پر مظالم اور دہشت گرد تنظیموں کی کھلے عام حمایت بے نقاب کرتے رہیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، بھارت کے جارحانہ عزائم کا جائزہ، ملک کی اندرونی اور بیرونی صورتحال پر غور، افغان امن عمل میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ ہماری پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے کئی اجلاس ہوئے، ہم نے یاد دہانی بھی کرائی اتحادیوں کو، ان کو شاید ہماری ضرورت نہیں تھی۔ تو آج باقاعدہ بلوچستان نیشنل پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کے فیصلے کی توجہ سے پی ٹی آئی سے میں اپنی پارٹی کے اتحاد کے خاتمے کا باقاعدہ اعلان کرتا ہوں۔ تبدیلی سرکار مشکل میں پڑ گئی، اختر مینگل نے حکومت سے راہیں جدا کر لی، قومی اسمبلی میں اتحاد ختم کرنے کا اعلان، وفاق نے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا، مسائل حل نہیں کر سکتے تو کم از کم نوٹ ہی کر لیں، بی این پی سربراہ کا اظہار خیال۔ بی این پی مینگل کی علیحدگی، قومی اسمبلی میں حکومتی اتحاد کے پاس 180 نشستیں رہ گئیں، حکومت صرف 8 ارکان کے سہارے پر، الگ ہونے والے اپوزیشن میں گئے تو حزب اختلاف کے ارکان کی تعداد 161 ہو جائے گی، نمبر گیم پھر دلچسپ۔ بی این پی مینگل کی حکومت سے علیحدگی، سیاسی پارا چڑھنے لگا، اختر مینگل اور آصف علی زرداری کا ٹیلی فونک رابطہ، صورتحال پر تبادلہ خیال، سلیکٹڈ حکمرانوں نے ملک کو مسائل کی آماج گاہ بنا دیا، سابق صدر کی گفتگو، حکومتی غفلت کے باعث دن بہ دن حالات خراب ہو رہے ہیں، اختر مینگل کا موقف۔ بی این پی مینگل کے بعد جمہوری وطن پارٹی بھی حکومت سے ناراض، شاہ زین بگٹی کا ایک بھی وعدہ پورا نہ ہونے کا شکوہ، اتحاد سے الگ ہونے کا بھی اندیہ، مشاورت کے لیے اہم پارٹی اجلاس طلب۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں اس کے اوپر پالیٹکس کھیلی گئی ہے۔ سندھ میں انہوں نے بڑا سخت لاک ڈاؤن کر دیا، میرے سے تو نہیں پوچھا کسی نے، ان کو دیکھ کے باقی صوبوں نے بھی بند کر دیا، میں نے تو نہیں، ہم تو 80th امینڈمنٹ میں صوبوں کے پاس اختیارات ہیں۔ مراد علی شاہ وہ مانتے ہیں بات کنسنسس، بعد میں جا کے بلاول کوئی اور اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ پیسے میں نے اکٹھے کیے، سب سے زیادہ پیسہ سندھ میں آ رہا ہے۔ کرونا پر سیاست افسوسناک، پہلے دن سے معاملے پر ایک ہی موقف ہے، سندھ نے پوچھے بغیر سخت لاک ڈاؤن کیا، دیکھا دیکھی دوسرے صوبے بھی بند ہو گئے، وزیر اعلیٰ سندھ بات مانتے ہیں لیکن بلاول بھٹو کوئی اور بیان دے دیتے ہیں، پی پی چیئرمین کو کچی آبادیوں کے مسائل کا علم ہی نہیں، وزیر اعظم کی کراچی میں صحافیوں سے گفتگو، اتحادی جماعتوں کے وفد کی بھی ملاقات۔ 18th امینڈمنٹ سے اختلاف نہیں کر رہا، لیکن 18th امینڈمنٹ میں کئی ایسی چیزیں انہوں نے جلدی میں ڈال دی ہیں جن کو ریویو کرنا پڑے گا۔ چیف منسٹر ہے، اس کے پاس وہ پاور آ گئی ہے جو کبھی کسی ڈکٹیٹر کے پاس ہو، وہ پاور نیچے دے ہی نہیں رہا۔ پرابلمز کو سارے صبح بیٹھ کے ڈسکشن کر کے ان کو ٹھیک کر دیں۔ اختیارات واپس لینے کا تاثر غلط، 18ویں ترمیم میں کچھ چیزیں جلدی میں شامل کی گئیں، نظر ثانی کرنا پڑے گی، صوبے مل بیٹھ کر معاملات طے کر سکتے ہیں، ٹیلیمیٹری سسٹم کو جان بوجھ کر نہیں چلنے دیا گیا، انکوائری کرائیں گے، مقامی حکومتوں کا بہترین نظام لا رہے ہیں، وزیر اعظم کی گفتگو۔ 4 سال میں 29 ارب کی سبسڈی، 80 شوگر ملز نے کل 9 ارب ٹیکس دیا، چینی مہنگی بیچنے والے ٹیکس بھی چوری کرتے ہیں، مافیاز کو آخری حد تک بے نقاب کریں گے، وزیر اعظم عمران خان۔ سخت محنت کر رہے ہیں، سندھ میں ایک بھی بندہ بھوک سے نہیں مرا، اگر آپ کہیں یہ کورونا صرف فلو ہے تو لوگ کیسے سنجیدہ لیں گے؟ وائرس کو نزلہ زکام کہنے والے ہی اس کے پھیلاؤ کے ذمہ دار ہیں، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ۔ اسپیکر صاحب، میرے لیے باعث فخر کا مقام ہے کہ میں
اس اسمبلی میں سندھ کا بجٹ پیش کر رہا ہوں۔ اپوزیشن کی شدید نعرے بازی اور ہنگامہ آرائی میں سندھ کا 1240 ارب سے زائد کا بجٹ پیش۔ گریڈ 16 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ، گریڈ 17 سے اوپر کے افسران کی تنخواہیں 5% بڑھیں گی۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے 2 خرب 32 کروڑ مختص۔ افتتاح ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ لاہور میں سپرد خاک، نماز جنازہ میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا طارق عزیز کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ ممتاز اینکر کی ملک کے لیے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ سپہ سالار کی مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا۔ طارق عزیز نے ریڈیو، ٹی وی، فلم سمیت اطراف میں نشان امتیاز کا اعلان کیا جائے۔ اداکار سہیل احمد کا لیجنڈ فنکار کو خراج عقیدت۔ کورونا کے وار برقرار، ملک میں ایک ہی روز ریکارڈ 136 اموات، جاں بحق ہونے والوں کی کل تعداد 2975 تک پہنچ گئی۔ 1,54,760 افراد موذی وائرس کا شکار۔ کورونا سے بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ فیس ماسک، پہلے سے زیادہ احتیاط، حفاظتی تدابیر پر عمل کر کے ہی وبا سے بچنا ممکن۔ SOPs پر عمل درآمد کے لیے چھوٹے بڑے شہروں میں آگاہی مہم چلانا ناگزیر۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کی کارروائی رکوانے کے لیے درخواستیں۔ دوران سماعت قاضی فائز عیسیٰ خود سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ ویڈیو لنک سے اہلیہ کا موقف پیش کرنے کی آفر۔ حکومت جائیدادوں کا معاملہ FBR کو بھجوانے پر رضامند۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی متعلقہ اداروں کو عید الاضحیٰ کے لیے خصوصی پلان ترتیب دینے کی ہدایت۔ قربانی کے جانوروں کی خریداری کے لیے محفوظ طریقہ کار وضع کرنا ہوگا۔ آن لائن ٹریڈنگ کی ترغیب دی جائے۔ SOPs پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ عثمان بزدار۔ السلام علیکم، خبر کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آمنہ کھٹانہ۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر یہ ہے کہ بھارتی فوج کی جانب سے کنٹرول لائن پر اشتعال انگیزیاں جاری ہیں اور بھارتی فوج نے تازہ ترین کارروائی میں نکیال اور باکسر سیکٹر میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا ہے۔ بھارتی فائرنگ سے خاتون سمیت 4 شہری شہید ہوئے ہیں جبکہ 1 کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ اس پر بات کریں گے ڈیپٹی بیورو چیف اسلام آباد محمد عمران ہمارے ساتھ ہیں۔ عمران، کہے گا کیا اطلاعات ہیں؟ جی، اب تک جو اطلاعات ہیں وہ بھارت کی جانب سے اشتعال انگیزیوں کا جو سلسلہ ہے لائن آف کنٹرول پہ وہ جاری ہے اور بھارت کی سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ مسلسل جو ہے معصوم شہری آبادی کو نشانہ بنا رہے ہیں اور بھارتی فوج کی فائرنگ سے 1 خاتون سمیت 4 شہری جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ جو ہے ان نکیال اور باکسر سیکٹر میں آیا جہاں شہری آبادی کو نشانہ بنایا ہے۔ پاک فوج نے بھارتی اشتعال انگیزیوں کو مؤثر جواب دیا ہے اور بھارتی فائرنگ سے 1 شہری زخمی بھی ہوا۔ شہداء کا تعلق جو ہے وہ رتا جبر اور لوانا اور خیتر سے ہے، جو DGI کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ بھارت کی جانب سے مسلسل 2014 سے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری کے اوپر جو ہے وہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور جب سے بھارت کے جو جھوٹے دعوے تھے خصوصی طور پہ سرجیکل اسٹرائک کے اور اس کے وہ جب سے ناکام ہوئے ہیں اور فروری میں جس انداز سے بھارت کو شکست دی پاکستان کی آرمی نے، پاکستان ایئر فورس نے، اور جس انداز سے پاکستان نے بھارت کو اس کی حد جارحیت کا مؤثر جواب دیا اور خصوصی طور پہ آج بھی کور کمانڈر کانفرنس میں
इस अज़म को दोहराया गया है कि भारत की जानिब से जो रियासती दहशतगर्दी जारी है मकबूजा कश्मीर में, जिसमें वो मुसलसल जो है वो सैकड़ों रोज से जो है वो भारत की सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है वो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो है वो मुसल्लत किया हुआ है और वहाँ पे जो है मुकम्मल तौर पर कर्फ्यू नाफिज है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर उसको बेनकाब करते रहेंगे और जिस अंदाज से भारत की सरकार जो है वो वहाँ पर दहशतगर्द ग्रुपों की सपोर्ट कर रही है, इसको भी बेनकाब किया जाता रहेगा और इस पॉलिसी पर कामयाब रहेंगे। अब भारत की तरफ से जो है उस बावजूद कई इन तमाम चीज़ों के और इसके बावजूद के मुसलसल जो है वो दुनिया भी कह रही है भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ी जो है वो उसमें कमी नहीं आ रही। इश्तियाल अंगेज़ी जारी है और नकियाल और बाक्सर सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। मोहम्मद इमरान, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बारे में मोहम्मद इमरान ने भी बताया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और शुरका ने इस अज़्म का इआदा किया कि मासूम कश्मीरियों पर जुल्म और दहशतगर्द तंजीमों की खुल्लम खुल्ला हिमायत पर भारत को बेनकाब करने का अमल जारी रखा जाएगा। कोरोना, टिड्डी दल और इंसदादे पोलियो ऑपरेशंस में हुकूमत के साथ ताउन जारी रहेगा। मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट।